الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پیشتر 15ویں شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ ابھی چونکہ استاذ گرامی حضرت علامہ عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ کا خصوصی خطاب ہوگا، اس سے پیشتر جب تک حضرت کی آمد نہیں ہوتی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت کا ایک معمول ہے کہ جب موقع پڑتا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ میں اپنے سلام کو پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں سلام کہلاتے ہیں، خود سلام کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے سلام کہنا؟ تو ڈائریکٹ پہلے قرآن کی آیتیں مسلسل لیتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنے اوپر سلام بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں پہ سلام بھیجا یا نہیں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 47، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہدایت کے پیروکار، اسلام کے ماننے والے پہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ تو معلوم یہ ہوا سلام کا بھیجنا مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ جب مسلمانوں کے واسطے سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، ان پر سلام بھیجنا تو بدرجہ اولا قرآن سے ملتا ہے۔ ایک موقع پر مسلم شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، حضور نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم لوگ کرنے لگو تو آپس میں محبت قائم ہو جائے، آپس میں محبت بڑھ جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، تم لوگ آپس میں سلام کو عام کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت کو پیدا فرما دے گا۔ تو یہ سلام تو محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپس میں ہم مسلمان سلام کرتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے، تو اگر امتی نبی کو سلام کرے گا تو بلا شبہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر سلام پڑھا، اپنے اوپر سلام پڑھا، اور کس انداز میں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 33، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر یوں سلام پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، یعنی اپنی ولادت کے دن کو خاص کر لیا کہ ولادت کے دن جب میں پیدا ہوا اس دن بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر سلام کا نزول فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے دن کو خاص کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ولادت کے دن کو خاص کر لینا یہ تو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ یہی تو آپ دیکھیں گے کتاب ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر خود یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کا سالگرہ منانا جائز ہے۔ بچوں کی سالگرہ منانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہے، اور یہ ہماری نہیں ہے، 2 اور 4 کی ہے۔ انہوں نے لکھا یہ کہ سالگرہ منانا بچوں کی جائز کیوں کہا؟ اس لیے تاکہ تاریخ اور دن کی حفاظت کی جائے۔ تو جب تاریخ اور دن کی حفاظت کے واسطے بچوں کا سالگرہ منانا جائز ہو سکتا ہے تو محبوب خدا کے ولادت کا دن لوگوں کو معلوم رہے، تاریخ معلوم رہے، اسی لیے تو دیوانے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پر یوں سلام پیش کیا، والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو اس دن جب میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں انتقال کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے؟ نہیں، نبیوں کو بھی موت آنی آتی ہے، فقط آنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرنے کے واسطے یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ بنایا تھا، گھر کو گھیرا تھا۔ ایک شخص جس کا نام قیطانوس تھا وہ گھر کے اندر داخل بھی ہوا، باقی باہر کھڑے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیطانوس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے بادل کا ٹکڑا آیا اور آپ کو آسمان پہ لے کر چلا گیا۔ آپ آسمان پہ چلے گئے، آپ کی والدہ نے دیکھ کر چیخ پڑی تھی، پکارا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا امی جان اب ہماری اور آپ کی ملاقات روضہ محشر ہوگی۔ آپ تشریف لے گئے اوپر آسمان پہ، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، اور اس کے بعد جب وہ قیطانوس جو گھر میں داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ لے کر جب باہر گیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا عیسیٰ ہمارا ساتھی کہاں ہے، ہمارا ساتھی کہاں؟ تو وہ لوگ قیطانوس کو پکڑ کے لے کے گئے اور سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشابہ ہو گیا۔ شک میں پڑ گئے کہ قیطانوس کو ان لوگوں نے سولی پہ لٹکایا اور سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں۔ اللہ، ہمارا تو عقیدہ ہے سارے نبی حیات ہیں، سارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اس پہ تو بیان ہو چکا ہے، الحمدللہ آئیں گے تو دلائل کے انبار ملیں گے۔ لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو حیات ظاہریہ کے ساتھ ابھی موجود ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے، انی رافعک الی، اے عیسیٰ یقیناً میں تم کو اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا لیا۔ دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مقام یعنی آسمان پہ بلا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حیات ظاہریہ کے ساتھ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں انتقال کروں۔ تو نبی کو کون سی موت آتی ہے؟ موت زور سے بولے بھائی، کون سی موت آتی ہے؟ موت حسی آتی ہے، موت حقیقی نہیں آتی ہے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر اس دن بھی سلام ہو جس دن اللہ تبارک و تعالی محشر میں مجھے اٹھائے گا۔
محشر میں جس دن اٹھائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کی تخصیص فرمائی، ولادت کے دن سلام، پردہ فرمانے کے موقع پہ سلام، محشر میں اٹھانے کے دن پہ سلام۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ جس دن ولادت کسی کی ہو اس دن نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے، اور جس دن پردہ فرمائے نبی اس دن بھی سلام پیش کیا جائے۔ اور محشر میں تو میرا ایمان ذہن دیتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تب میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہاں پر بھی محشر میں سلام ہوتا رہے گا، محشر میں سلام ہوگا۔ اور یہاں پہ یاد رکھے کاش کا تعلق مجھ سے خدمت سے ہے، یہ مت سمجھے کہ کاش محشر میں حضور کا آنا فائنل ہے، لیکن کاش کا تعلق کس سے؟ مجھ سے خدمت۔ کاش حضور جب آئیں تو فرشتے کہتے ہیں احمد رضا دنیا میں تو خوب سلام پیش کیا، ذرا یہاں پر بھی سلام پیش کر دو، تو میں بردستہ کہہ دوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے سلام پیش کیا۔ ایسے ہی اور بہت ساری آیتیں ہیں، درود پاک پڑھے جب تک تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے ہی اور بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت کریمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب یوں کہو آپ۔ کیسے؟ سورہ نمل پارہ 19 آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ کہیے تو صحیح، آپ بولیو تو صحیح، کیا؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ان پر سلام ہو۔ ارے دیگر چنے ہوئے بندوں پہ جب حضور نے سلام پیش کیا تو میرا نبی تو ایسا چنا ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو مصطفیٰ بنایا ہے، چنا ہوا بنایا۔ خود حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری روئے زمین کو میں نے کھنگال کے دیکھا، سب سے افضل عرب والے نظر آئے تھے، عرب والوں میں دیکھا تو قریشی، اور قریشیوں میں دیکھا تو قبیلہ ہاشم کے لوگ افضل نظر آئے، اور قبیلہ ہاشم میں نے دیکھا تو سب سے افضل اور چنے ہوئے تو آپ نظر آئے۔ یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب یوں کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے نیک بندے اور چنے ہوئے بندوں پہ سلام ہو۔ تو جب چنے ہوئے بندوں پہ سلام ہوگا تو محبوب خدا تو چنے ہوئے کے سردار ہیں، چنے ہوئے کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا، صاف کیا ہوا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پہ سلام پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام پر، پیغمبروں پر، نوح علیہ السلام پر سلام یوں پیش کیا ہے۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جتنے لوگ آئے ان میں سے نوح پر میرا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو سلام بھیجا، نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں یوں فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جتنے لوگ آئے ان میں نوح پر سلام ہو، اور جتنے لوگ آئے ان میں ابراہیم پر بھی سلام ہو۔ وسلام علی المرسلین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی آئے ان تمام میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں پر میرا سلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبروں کو سلام بھیجا تو ہم کو تو ذہن مل گیا کہ سلام بھیجا جائے۔ یہی وجہ کہ دیوانہ کہتا ہے حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہے نا۔ تو یہ ذہن تو ہم کو قرآن سے ہی ملا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنے اوپر سلام پیش کیا، لیکن وہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ دیکھیں سورہ مریم میں ہے آیت نمبر 15 پارہ نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ حضرت عیسیٰ نے تین دنوں پہ سلام پیش کیا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یحییٰ پر سلام ہو جس دن یحییٰ پیدا ہوئے۔ جس دن یحییٰ کیا ہوئے؟ ولادت کے دن کو سلام پیش کیا کہ نہیں؟ تو ولادت کا دن خاص ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ پردہ کریں گے، موت حسی آئے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو شہید ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں تو قرآن سند دیتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہے نا؟ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس دن بھی سلام ہو جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، باعث ہوگا، دوبارہ اللہ تعالیٰ محشر میں بلائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر خود سلام پیش کیا اور ہم کو ذہن دے دیا کہ ہم لوگ بھی سلام پیش کریں۔ اب ذرا ایک آیت کریمہ سنیں، بڑی مشہور ہے، 22ویں پارے کی سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پہلے بتاؤ، پڑھتا ہے نماز؟ آرڈر دیتا ہے پڑھو۔ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں۔ حج کرتا ہے؟ لیکن کرواتا ہے؟ کرواتا ہے، خود نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، خود نہیں کرتا۔ لیکن کون سا کام ہے جو میرا پروردگار خود کرتا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیتا ہے؟ تو خود قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا کرتا ہے؟ کروانا اور ہے اور کرنا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پیش کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ درود کہتا ہے تم بھی پیش کرو، میں بھی پیش کرتا ہوں، درود تم بھی پیش کرو، میرے فرشتے بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے نہیں کہا گیا، سب سے نہیں کہا گیا۔ کوئی ٹینشن مت لے وے، کوئی اینٹی مسلم نہ آ جاوے، غیر مسلم نہ بولے کہ مجھے درود پڑھنے کو کہا گیا۔ نہیں بابا، غیر مسلم سے نہیں کہا گیا، مومن سے کہا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری شان کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ نبی پہ درود بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم درود پیش کرو، سلام۔ اچھا بتاؤ، کوئی وقت بتایا گیا ہے؟ کوئی الفاظ بتائے گئے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے اردو میں نہیں پیش کر سکتے؟ تو میں کہوں گا تو پھر تو آپ کو عربی میں تبلیغ کرنی پڑے گی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حضور نے تبلیغ کیسے کی ہے؟ عربی میں کہ اردو میں؟ بولے نا بھائی، عربی میں۔ تو آپ اردو میں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہاں کے لوگ اردو میں سمجھتے ہیں تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہا اچھی بات، تبلیغ کرے اردو میں چلے گا، تو جب درود اردو میں پڑھے تو نہیں چلے گا، سلام پڑھے تو نہیں چلے گا؟ یقیناً چلے گا۔ جیسے وہاں چلا ویسے یہاں سلام کا معاملہ بھی چلے گا۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کروڑوں درود، لاکھوں سلام، یہ کیا ہے؟ ایک بار ہوتے نا کچھ لوگ نادان ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ ہم لوگ تو خود اپنے محاورے میں بولتے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ بولا ایک بار اور بول کتنا رہا ہے؟ بولو نا بھائی، صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ زور سے بولے یار، صحیح بول رہا ہے نا؟ لاکھ لاکھ احسان، لاکھ لاکھ شکر۔ جیسے یہاں پر لاکھ لاکھ شکر چلے گا، لاکھ لاکھ احسان چلے گا۔ اے مولا تیرا کروڑوں احسان۔ تو کہا جیسے یہاں پر کروڑوں چلے گا تو جب درود کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر بھی لاکھوں اور کروڑوں چلے گا، ہے نا؟ یہ مبالغے کے طور پر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نادان سمجھتا نہیں ہے۔ ایک اور محرم میں پوش کرتا ہوں، بولے بہت بہت شکریہ۔ کیا بولا؟ ارے جھوٹ بول رہا ہے، ایک بار بول رہا ہے شکریہ، بولتا ہے بہت بہت۔ تو یہ بہت بہت کائے کے لیے؟ مبالغے کے لیے ہے نا؟
تو ویسے ہی سلام کا جو معاملہ ہے لاکھوں کروڑوں یہ بھی مبالغہ کے واسطے ہے، اور جتنی بار کہیں گے لاکھوں یا کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاکھوں اور کروڑوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کتنی پڑے گی؟ ایک بار میں بول دے زید کھڑا ہو، بولے تینوں، ایک پڑے گی کہ 3 پڑے گی؟ ارے بولو نا یار، ارے بولا تو ایک بار ہے 3 کیوں دے رہا ہے؟ بولا ایک بار تینوں مان رہا ہے، کیوں؟ کہتا ہے ایک بار بولے لیکن 3 کا لفظ استعمال کیے، تو کہا ایسا ہی ایک بار بولے کروڑوں کا لفظ استعمال کیے، ایک بار بولے لاکھوں کا لفظ استعمال کیے، اس لیے لاکھوں سلام ہوگا، کروڑوں سلام ہوگا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری مثالیں رہتی ہیں، بولے 20 روپیہ دے دو، تو اب ایک ایک کر کے دیں گے کہ اکٹھا دیں گے؟ ایک ہی بار میں بولا نا 20,000 دے دو، ایک ہی بار میں بولا تو 20,000 دو گے یا بس خالی 20 دو گے؟ 20,000 ایک بار میں بولا تو جتنا بولنا ہے اتنا ملتا ہے، ایک بار میں بولو یا 10 بار میں بولو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری محبوب کے اوپر لاکھوں سلام، تیرے محبوب پہ کروڑوں درود، بولا ایک بار لیکن کروڑوں اور لاکھوں کا لفظ آیا، اللہ تعالیٰ کروڑوں اور لاکھوں کا ثواب عطا فرماتا ہے نا؟ وہ تو پروردگار عالم ہے بہرکیف۔ اور بہت ساری باتیں رہتی ہیں، اس میں ایک لفظ بتایا گیا سلام پڑھو، تھوڑا علمی گفتگو ہو جائے۔ تسلیمہ لفظ آیا ہے، اپنے علاقے میں بہت سارے عالم لوگ رہتے ہیں، اگرچہ کوئی بھی ہوں لیکن عالم تو ہیں اور عالمہ بھی بہت ہیں الحمدللہ، اگر ہیں تو غور کریں۔ تسلیمہ یہ مصدر ہے، مصدر یہ 3 معنی کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، زور پیدا کرنے کے لیے، اور یا تو کیفیت بتانے کے لیے آتا ہے یا نوعیت بتانے کے لیے آتا ہے۔ سلام پڑھو تو یہ نوعیت کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی بیان مرت کے لیے کہ ایک بار، نوعیت کے لیے نہیں ہے، کیفیت کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو کہا جب نوعیت کے لیے نہیں ہے، کیفیت کے لیے، کاہے کے لیے کہا؟ زور پیدا کرنے کے لیے۔ مطلب سلیمو تسلیمہ، نبی پر خوب درود و سلام پڑھو، تو خوب کا لفظ بتا رہا ہے کہ لاکھوں پڑھو، کروڑوں پڑھو، کیونکہ تسلیمہ یعقوب کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال جو عربی کا جانکار ہوگا بہت آسان ہے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔